چلیں جی ہو گیا. ہاں جی چلیے میں پھر سے شروع کرتی ہوں. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں پڑھنے لگی ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور 3 کاموں سے روکتے ہیں. کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. اور روک کس چیز سے رہے ہیں؟ بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم و زیادتی سے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں. تو یہ اتنی جامع آیت ہے کہ اس کو حضرت عمر نے جمعے کے خطبے میں رکھا. اب اس کو ہم تھوڑا سا الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. عدل کا ہمیں پتہ ہے، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ بے شک تمہارے اپنے یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو تم عدل ہی کرو، انصاف ہی کرو. اور احسان کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. دوسرا اس کا پہلو ہے کہ اپنے حصے سے کم پر راضی ہو جانا، دوسرے کو اس کے حصے سے زیادہ دے دینا، اور اس کے ساتھ نیکی کے کام کرنا اور بھلائیاں کرنا، یہ سب احسان میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے ایتاء ذی القربی. قرآن بار بار ہمیں دینے کا حکم دیتا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے نا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر کے پھر بے نیاز نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ آس پاس کے لوگوں کی ضروریات کا بھی احساس کر کے ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو پھیلانے کے لیے جس میں جہاد بھی آ جاتا ہے اور تعلیم و تربیت بھی آ جاتی ہے دین کی. تو ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء. فحش ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کوئی ہندو ہو یا کافر ہو یا جو بھی ہو وہ اس کو برا ہی سمجھتا ہے. تو فحشاء ہر ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ برا سمجھا جاتا ہے. اور یہاں قرآن میں 2-3 چیزوں کو خاص طور پہ فحش قرار دیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، اور اس کے علاوہ مانگنا بھی فحش میں شامل ہوتا ہے. اس وقت مجھے اب سارے یاد نہیں ہیں. بہرحال فحش جو ایسی چیز جس کو عقل جو ہے وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان اس کو برا ہی سمجھتی ہے. اور منکر جو ہے عام برائیاں، جو چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی ہیں جن کو برا ہی سمجھا جاتا ہے ان کو منکر کہا جاتا ہے. اور ہاں، عمل قوم لوط کو بھی کہا گیا، فحش کہا گیا. میں عام طور پہ نوٹ کر لیتی ہوں یہاں اس میں زنا ہے، بدرکی ہے، اریانی. ٹھیک میں اس کو اریانی، محرمات سے نکاح اور زنا اور چوری، شراب نوشی، مانگنا بھی اس میں آتا ہے، بھیک مانگنا، گالیاں دینا. تو اور پھر منکر اور ظلم و زیادتی. ظلم و زیادتی کہ اس میں پھر وہ فساد کے آ جاتا ہے نا، اپنے حصے سے زیادہ چاہنا. جو بھی اپنے حصے سے زیادہ چاہے گا وہ دوسرے کا حق مارے گا تو اس کو پھر ہم بغی کہیں گے. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہو، دین کا نظام، اس میں جو ہے خلل ڈالنے کی کوشش کرنا اور حکومت وقت کو گرانے کی کوشش کرنا، وہ بھی پھر بغی میں آ جاتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. اور اس کے بارے میں بھی کافی دفعہ بات ہو گئی. اس میں عہد الست بھی آ جاتا ہے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا نام لے کے جو بندوں سے عہد کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا. اور قسموں کو نہ توڑو ان کو پکا باندھنے کے بعد. تو قسموں کو توڑنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اور اوفو بالعقود، یہ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے نا، آغاز ہی اس کا ہوتا ہے کہ
عہدوں کو پورا کرو. تو جب حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, اور جب معاملات کے بارے میں سوال ہوگا تو عہد کے پورا کرنے کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو, اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے, اور تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو مکہ میں ایک عورت تھی, ساری رات بیٹھ کے اپنی کنیزوں کے ساتھ سوت کاٹتی, اور جب صبح ہوتی تو اس کو پھر سارا ادھیڑ دیتی, یعنی اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتی. تو انسان ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے تم بہت سے نیک کام کرو گے, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہی نیک کاموں کو برباد کر دو اپنے برے کاموں کے ساتھ. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے, حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی جب تم ویسے بھی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا تو آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, اور اسی طرح بندوں سے بھی جب عہد کیے جائیں تو پھر بھی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ثابت قدمی کو آزمانے کے لیے آپ کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, یعنی بندوں کے اندر برائی کی حصی نہ رہتی اور کوئی کسی کے ساتھ برائی ہی نہ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ اچھائی اور برائی میں کس چیز کا انتخاب کرتا ہے انسان, اپنی مرضی سے کرے, اچھائی کا بھی اپنی مرضی سے کرے, برائی کا بھی اپنی مرضی سے کرے, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی, یعنی کہ آخرت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا. اور اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ قسمیں کھانے کے بعد, عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد و پیمان کو توڑو نہیں, اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچو, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اب یہاں پہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا نا کہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرو گے معاشرے میں بھی اور اپنی ذات پر بھی, اور اس کے احکامات کو آگے بھی پہنچاؤ گے. اور نبی کی بشارت تھی, قرآن کی بشارت تھی, تو اس بشارت کو بھی نہ چھپاؤ بلکہ لوگوں کو بتاؤ, خود بھی ایمان لاؤ اور لوگوں کو بھی ایمان کی طرف آمادہ کرو, بجائے اس کے کہ نہ خود ایمان لے کے آتے ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو. اور یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے تم کر رہے ہو نا, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کے تمہاری سرداری قائم رہے, اور سرداری کو قائم رکھ کے تمہیں کیا ہوگا, فائدہ ملے گا دنیا کا, لیکن دنیا کا جو بھی فائدہ ہے وہ تو خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشے جائیں گے. دیکھیں پیپر ہوتے ہیں, پیپر میں سارے مارکس ہوتے ہوں گے, بعض بچوں کے 20 سب, لیکن کچھ کے ہوتے ہیں کسی کے 20 آ گئے, پھر کسی میں 10 آ گئے, کسی میں 15 آ گئے. تو زندگی کے پیپر میں جو ہم نے ہائیسٹ مارکس لیے ہوں گے نا,
اس کے مطابق سارے مارکس ہمیں دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے کہ بہترین اعمال کے مطابق ان کو جو ہے وہ اجر دیا جائے گا. کتنی خوشی کی بات ہے کہ بہت سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ شاید 5 نمبر کے ہوں گے, بہت سے 10 نمبر کے ہوں گے, لیکن ہمیں جو اجر ملے گا وہ کس کے مطابق؟ وہ میکسیمم مارکس کے اوپر ملے گا. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ وہ حکم ہے جس کے مطابق ہم قرآن کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بقائے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. یہ سارے وہ باتیں ہیں جو کہ ہم پہلے سپارے میں پڑھ چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی یاد دہانی کرا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ احکامات کو نازل کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کر فائنل حکم کو قبول کریں. اور اسی چیز کو جو ہے نیگیٹو طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہی فائنل حکم کیوں نہیں دے دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کا جواب خود دے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا. وہ لفظ آ گیا نا, بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبردار لوگوں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں کرتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. تو مکہ میں 2 غلام تھے, عیسائی غلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اسلام دعا لیتے تھے, ان سے بھی اسلام دعا لیتے تھے. تو مکہ کے لوگوں نے, سرداران قریش نے یہ مشہور کر دیا کہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ان سے کہانیاں سنتے ہیں اور ان کی باتوں کو فرشتے کی بات کہہ کر ہمیں سنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے, اور وہ غلام جو ہیں ان کو سکھاتے ہیں قرآن. تو اس کی بات اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دی کہ اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں کرتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کے بارے میں ہمیں عمار بن یاسر کا جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے. عمار بن یاسر کے والدین کو ان کے سامنے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑ رہے تھے. پھر جب باری ان کی آئی تو یہ ڈر گئے اور انہوں نے پھر حضور کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو کہ ان کو کہنی پسند نہیں تھی, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دی. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ میرا دل ایمان پر مطمئن تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آئندہ بھی کبھی ایسی سچویشن ہو تو تم ایسا ہی کرنا. تو اگر جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں ہے, لیکن اگر دل سے کوئی
کلمہ کفر کہہ دے ایمان لانے کے بعد، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے. یعنی کہ دنیا کی محبت نے ان کو آخرت سے بالکل بھلاوے میں ڈال دیا ہے، اور آخرت میں پھر یہ خسارے میں رہیں گے. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. اب یہ کوئی بھی بستی ہو چکی ہے، کیونکہ جب بھی رسول آتا ہے تو دنیاوی طور پر وہ بستی بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، اور جب رسول آ کے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ بات بستی والوں کو پسند نہیں آتی، وہ ریزسٹ کرتے ہیں. اور جب نوبت یہ آتی ہے کہ وہ رسول کو قتل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیتے ہیں، اور ان کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا مزہ عذاب کی صورت میں چکھاتے ہیں. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا رزق دیا ہے، بلکہ روحانی رزق بھی دیا ہے کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے. اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ بلکہ آپ ہی کیا ہے، یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. یعنی خود سے خود انہوں نے بہت سی چیزیں جو تھیں اپنے پہ حرام کر لی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دینے کے لیے ان کی اصلاح نہ کی، یہاں تک کہ آخری رسول آ گیا، اور آخری رسول پر جب آخری شریعت نازل ہونی تھی تو ان چیزوں کو حلال کر دیا گیا جو اصلاً اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں حلال ہی تھیں. تو یہ ان کو ان کی سزا کے لیے بہت سی چیزیں حرام کی گئیں جو اللہ کے نوشتے میں حرام نہیں تھیں. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا. ابراہیم نے اکیلے وہ کام کیا جو کہ پوری امت مل کے بھی نہ کر سکتی. اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا.
دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی کہ امت محمد جو ہے وہ مشرک نہیں ہوگی بلکہ دین ابراہیمی پر ہوگی. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. اس کو ہم جنرلی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی دین کی تبلیغ کرو تو کس طرح سے کرو، حکمت اور عمدہ نصیحت اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر اسرار نے اس کے 3 سٹیجز بتائے ہیں. حکمت معاشرے کے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں. جو دلیل ان کی عقل کو اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو دلیل ان کی عقل کو قبول نہیں ہوتی اس کو وہ رد کرتے ہیں. اس کا نام انہوں نے انٹیلیجنسیا دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں عام لوگ، جن کے دلوں میں زیادہ کوئی برائی شرائی نہیں ہے. جذباتی طور پر جب وہ کسی نبی کی یا کسی مصلح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے جذبات کو اپیل کرنے والی باتیں ان کے دل پر اثر کرتی ہیں، اور چیزوں کو ان کی فیس ویلیو پہ سمجھتے ہیں اور ان کو قبول کر لیتے ہیں. عام طور پہ لوگوں کا یہی حال ہے. ایک تو انٹیلیجنسی ہے نا، جو کہ عقل کی کسوٹی پر پرکھے گا پھر مانے گا یا ریجیکٹ کرے گا، اور عام لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہاں غریبوں کی مدد کرنی ہی چاہیے، اور جو ہے مطلب اچھے کاموں کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے جو ان سے اوجھل ہوئے رہتے ہیں. تو ان کو پھر عمدہ نصیحت کرو جو ان کے دل تک اتر جائے. حکمت میں ہم موقع محل کے مطابق جو تبلیغ ہوتی ہے اس پہ بھی آ سکتے ہیں. جیسے اس دن وہ ایک محفل کا ذکر تھا کہ جس میں لوگ جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ اگر ایسی وقت پہ ان کو بتائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ری ایکشن میں آ جائیں گے وہ. ہاں حکمت وہ بھی ہے. جی بالکل. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح کام کرنا. یہ حکمت کی ایک وہ ڈیفینیشن ہے. تو اس کے بعد تیسرے لوگ ہیں جیسے کہ عیسائی مشنری ہیں یا بہائی ہیں یا ایون قادیانی ہیں. تو انہوں نے تو عام لوگوں کو زچ کرنے کے لیے وہ ویک پوائنٹس پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو چونکہ اس کا جواب دینا نہیں آتا تو وہ یا خاموش ہو جاتے ہیں یا واقعی ان کی طرف مائل ہونے لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو بھی زچ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا پڑے گا، ان کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ تو پھر پیچھے ہی لگ جاتے ہیں. تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ ایسے طریقے پر ان سے بحث کرو جس سے کہ وہ بات سمجھیں کہ تو نہیں، کیونکہ ان کا تو مشن ہی نہیں ہے بات کو سمجھنا، بس یہ کہ وہ پھر کم از کم خاموشی اختیار کریں. اچھا، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کسی نے تھپڑ مارا تو تم جواباً تھپڑ نہ مارو، لیکن ہو سکتا ہے تمہارا تھپڑ اس کو زیادہ زور سے لگ جائے اور تم گناہ گار بن جاؤ. اس لیے بہتر ہے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کا بہترین اجر دے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. چلیں الحمدللہ. اب جو ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام جو ہے وہ سورہ اسراء بھی ہے. اب یہ قرآن کے وسط میں بہترین 2 صورتیں آئی ہیں جن کو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ حکمت کے 2 خزانے ہیں، اور ان میں نسبت زوجیت بھی ہے.
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہے وہ سبحان اللہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورہ کہف کا آغاز ہوگا الحمدللہ. تو معرفت الہی کے لیے یہ دونوں کلمات جو ہیں یہ بہترین ہے، اور ان کی تکمیل ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ دونوں میزان کو بڑھنے والے کلمے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ. تو ایک کا آغاز سبحان اللہ سے ہوا اور دوسرے کا جو ہے وہ الحمدللہ. معرفت خداوندی کے خزانے ہیں. اچھا، اب دونوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا ہے. عبد جو ہے غلام، جس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. انسانی لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو غلام سے نچلا کوئی درجہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ ترین دیا خطاب، وہ کیا تھا؟ عبد کا دیا. اس میں بھی بنی اسرائیل میں بھی، اور اس کے بعد جو ہے سورہ کہف میں بھی. اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری دو آیتیں ہیں جو کہ قل سے شروع ہوتی ہیں. ابھی جب ہم آخر پہ پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے. اسی طرح سورہ کہف کی آخری دو آیتیں وہ بھی قل سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ دونوں، یہ یعنی 4 قل ہو گئے نا. ایک 4 قل تو وہ ہے نا سورہ کافرون، سورہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس. ہاں، اور ایک یہ 4 قل ہیں جو کہ 2 صورتوں کے بیچ میں ہیں. اور چل اب ہم دیکھتے ہیں سورہ اسراء میں جو ہے وہ معراج کا ذکر آئے گا. معراج کا ذکر ایکسل نہیں آئے گا. جس کو معراج کہتے ہیں نا، اس کے 2 حصے ہیں. ایک زمینی سفر ہے جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اور دوسرا سفر جو تھا وہ مسجد اقصیٰ تک سے لے کر پھر وہ آسمانوں تک ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں معراج. اس کا ذکر ہمیں تھوڑا سا ملتا ہے سورہ نجم میں. یہاں پہ جو ہے وہ حضور کا جو سفر تھا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پاک ہے وہ. پاک کیوں کہا؟ کہ اللہ لے جا سکتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ ایسا کر نہیں سکتا. اس لیے سبحان اللہ کا لفظ جو یہاں پہ آیا. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے. اس میں 2-3 لفظ ہیں جو کہ بے عبد ہی، عبد کو تو میں نے بیان کر دیا. اس اسرا جو ہے وہ رات کے سفر کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر لیل بھی کہا. لیل کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی رات ہوتی ہے. لیکن لیلتن نہیں کہا. لیلتن اگر کہا ہوتا تو وہ ساری رات ہوتی. لیلن کہا ہے، یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں ہے، رات کے کچھ حصے میں. صرف ورڈ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے گیا. اور یہ بہت لمبی پھر کہانی بن جاتی ہے، لیکن ذرا سا بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام میں بلایا گیا. وہاں پہ پھر آپ کا سینہ چاک کر کے دل کو نکال کے دھویا گیا، اور اس کے اندر کٹ لگا کے اس میں خون کا ایک لوترا تھا وہ بھی نکال دیا گیا. پھر دل کو جو ہے وہ سی کے دوبارہ جو ہے سینے پر رکھ دیا گیا. 2 دفعہ شکل. ایک تو جب وہ چھوٹے تھے نا تب ہوا تھا، اور ایک یہ اس لیے کہ انہوں نے جو آسمانوں کا سفر طے کرنا تھا اس کے لیے یہ تیاری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نروز وغیرہ کی اور کسی بھی چیز کی. اور اس کے بعد پھر ان کو براق پر بٹھا کر جو ہے وہ لے کے جایا گیا مسجد اقصیٰ تک. اقصیٰ کا مطلب ہی ہوتا ہے دور کی مسجد، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ جو ہے وہ 40 دن، لیکن ان کو ایک ہی رات میں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ براق جو تھا، براق برق سے ہے. بڑی دیر کے بعد مجھے سمجھ آیا براق اوباما کا کیا مطلب ہے. براق تو اس کا ایک جو پاؤں پڑتا تھا وہ حد نگاہ تک پڑتا تھا. اتنی تیزی کے ساتھ وہ سفر کرتا تھا، جو گھوڑے سے چھوٹا اور شاید خچر سے بڑا تھا، اس طرح کا کچھ ذکر آتا ہے.
اور یہاں کیوں لے کے جائے؟ سمبولک تھا یہ سفر. سمبولک کیا تھا کہ اب آخری نبی آ گئے ہیں اور پہلے متولی جو ہیں وہ معزول ہو گئے ہیں. پہلے متولی مسجد حرام کے کون سے تھے؟ وہ مشرکین مکہ تھے. اور وہاں پہ متولی کون تھے؟ وہاں پہ یہود تھے. تو اب ان کو جو ہے معزول کر کے دونوں کی جو تولیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. پتہ نہیں تولیت کا لفظ میں نے صحیح بولا یا نہیں. تولیت کا لفظ ہے یعنی کہ آپ کو ان دونوں کا ولی بنایا گیا. اور وہاں پہ پھر حضرت آدم سے لے کے سارے نبی رسول اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ امامت کی. تو یہ بھی اس بات کا سمبل تھا کہ اب ان کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی. اور اس کے بعد پھر سورہ نجم میں ذکر آتا ہے کہ ان کو پھر آسمان پر لے جایا گیا. تو اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کی طرف جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. اور برکت کی کیا وجوہات ہیں کہ وہاں بے شمار نبی پیدا ہوئے، وہاں پہ انہوں نے پریچ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ ہی ان کی قبریں وغیرہ جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو دنیاوی برکتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ زرخیز زمین ہے، وہاں کے لوگ بہت انٹیلیجنٹ اور بہت خوبصورت ہیں. تو دنیاوی برکتیں بھی ہیں وہاں پر اور جو ہیں وہ روحانی برکتیں بھی ہیں. کیوں؟ تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا ان پر غلبے کا پیش آیا تو ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال و اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی کی اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ان کے لیے ہم نے دردناک، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. تو جب حضرت یوشع کے ساتھ انہوں نے فلسطین کو فتح کیا تو ایک حکومت نہیں بنائی. یہ 12 قبیلے تھے تو فلسطین کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس طرح سے ان کی قوت جو تھی وہ منتشر ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر وقت گزرنے پر آپس میں بھی لڑنے لگے اور آس پاس کے لوگوں نے دیکھا یہ تو کمزور ہیں، وہ بھی ان سے لڑتے تھے. یہاں تک کہ ان میں اخلاقی برائیاں بھی اتنی زیادہ ہو گئیں، شرک بھی یہ کرنے لگ گئے، مشرک عورتوں سے شادیاں کرنے لگ گئے اور وہی جو ایک عیاشی کی زندگی گزارنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اس طرح سے بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر ڈالا، تورات کو ضائع کر دیا. وہ واپس چلا گیا. انہی میں سے ایک نائب مقرر کر کے واپس چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہی حرکتیں شروع کر دی، نافرمانی شروع کر دی.
اس پر جب اس کو پتہ لگا تو وہ دوبارہ آیا اور اس نے کہتے نا اینٹ سے اینٹ بجا دی کہ کوئی پتھر دوسرے پتھر کے اوپر نہ رہا، اور لاکھوں کو اس نے قتل کیا، لاکھوں کو قید کیا، لاکھوں جو تھے وہ پھر ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، اور اسی طرح کئی 100 سال اس حالت میں گزرے۔ اس دوران میں پھر حضرت عزیر کا واقعہ بھی پیش آیا جو 2 دفعہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا ہے۔ اس میں پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں مبتلا کیا ہے۔ تو ان کے اندر پھر حضرت عزیر کی تعلیمات سے جو ہے توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا۔ ادھر سے ایران نے عراق پر، بخت نصر جو تھا عراق کا بادشاہ تھا، اور عراق کی سلطنت کو اس نے ختم کر دیا، اور عراق کے دشمنوں کو اس نے آزاد، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نا، تو اس لیے پھر ان کو آزاد کر دیا، اور یہ انہوں نے آ کے فلسطین کو دوبارہ آباد کیا۔ اور پھر کچھ عرصہ چونکہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ وہ پھلیں پھولیں، اولادوں سے، دولت سے، ہر طرح سے ان کو برکت دی، لیکن پھر آخر کار یہ دوبارہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے، ظلم و زیادتی کرنے لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے۔ تو پھر انہیں یونانیوں اور رومیوں کے ہاتھوں خوب ان کی پٹائی کی، اور انہوں نے بیت المقدس بلکہ ہیکل جو تعمیر کیا تھا وہ دوبارہ ڈھا دیا گیا، اور 70 کا یہ واقعہ ہے، 70 عیسوی کا واقعہ ہے، تب سے لے کر ان کا جو ہیکل ہے وہ گرا پڑا ہے، اور ان کو بہت تکلیف ہے اس بات کی۔ اور اب یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب تم اچائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے اور اولادوں سے اور اقتدار سے مدد دیتے ہیں، جب تم برائی کرتے ہو تو برائی تمہارے اوپر پڑتی ہے۔ تم نے 2 دفعہ ایسا کیا، تمہیں 2 دفعہ مار پڑی۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرو گے تب تمہیں مار پڑے گی۔ یہاں پہ قصہ ختم نہیں ہو گیا۔ تو اب ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آخر کار ان کو ضرور اس کی سزا دے گا۔ لیکن ابھی فی الحال تو اچھا اس چیز کو جو ہے ہمیں اپنے اوپر بھی تو اپلائی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بنی اسرائیل کے واقعات سناتے ہیں تو ان کو ہم نے اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی 1400 سالہ زندگی میں دیکھیں، اسلامک زندگی میں دیکھیں کہ جب مسلمان اللہ کے آگے جھکے رہے ان کو عروج ملتا رہا، اور جب انہوں نے سرکشی کا رویہ کیا تو ذلیل و خوار ہوتے گئے۔ جیسے کہ شروع میں تو عرب میں ہی رہی یہ ساری جو طاقت تھی، اقتدار وغیرہ، اس کے بعد یہ جو تھا منگولوں کے ہاتھوں جب ان کی پٹائی ہوئی ہے، پھر جب یہ اٹھے ہیں تو پھر مرکز جو تھا وہ ترکی بن گیا، پھر سلطنت عثمانیہ۔ اب ہم جب ڈرامے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتے ہیں کہ کتنی اس میں برائیاں آ گئی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور ابھی تمام مسلمان جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں اور ذلیل و خوار ہیں، اور ابھی تک عقل نہیں آئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ بھی پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر دیا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے خیال میں تو ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان شر ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنا چاہیے۔ دوسرا اس کو مشرکین مکہ پر اگر اپلائی کریں تو وہ ہر وقت عذاب ہی مانگا کرتے تھے، خیر کبھی انہوں نے مانگی ہی نہیں، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔
ہر انسان کا شگون اس کے اپنے گلے میں لٹکا رہتا ہے. یعنی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کا شگون اس کے گلے میں رہتا ہے. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پر اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جب تم اپنی کتاب پڑھو گے تو تمہیں خود ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ اصولی طور پر تمہیں جہنم میں جانا چاہیے یا جنت میں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کریں. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک رسول بھیج نہ دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ جو صاحب اقتدار اور جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ بے اعتدالیاں کرتے ہیں تو پوری قوم ان کے پیچھے لگ کے بے اعتدالیاں کرنے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ بستی جو ہوتی ہے وہ ہلاکت کے گڑھے تک پہنچ جاتی ہے. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسما ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ یا جلدی کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دنیا دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. ہم نے دعائیں پڑھی ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، اور پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کمایا ہی نہیں تھا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، اس کی قدردانی ہوگی. یعنی نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ ہوگی، اور نیک اعمال کر کے اگر کوئی آخرت کے بینک میں جمع کراتا ہے تو آخرت میں تو اس کو حصہ ملے گا ہی، دنیا میں بھی اس کو مل جاتا ہے. ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دنیا مانگنے والوں کو بھی اور آخرت مانگنے والوں کو بھی، دونوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے. یعنی کہ اگرچہ نہ ماننے والے حق نہیں رکھتے لیکن دنیا کے لیے ساز و سامان اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہے ہیں، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اب فضیلت کس کو دی ہے؟ فضیلت تو اس کو ہی ملتی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے. دنیا میں اس کے پاس کم بھی ہو لیکن اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل غنی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو عزت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں تو ان کی فضیلت بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اب یہ جو ہیں 10 کمانڈمنٹس جو کہ بنی اسرائیل کو تختیوں پر لکھے ہوئے دیے گئے تھے. سب سے پہلا کیا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کرتے ہیں. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. یعنی تمہارے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی کوئی نیگیٹو آواز نہ نکلے. نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. کتنا بے بس ہوتا ہے بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ کا کتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پالتے ہیں. اور
7 7 8 8 बच्चे होते हैं, वो सब मिल के भी अपने वालिदैन को नहीं संभाल सकते बुढ़ापे में। इस तरह का अल्लाह ताला ने असूल बनाया है। वैसे मेरी अम्मी कहा करती थी, उसकी वजह ये है कि आदम के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए आदम के अंदर वो जज्बा ही नहीं पैदा हुआ माँ बाप की खिदमत करने का। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार जो है वो बच्चों को कहते हैं कि माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप को कभी भी नहीं कहते कि अपने बच्चों को लुक आफ्टर करो, इसलिए कि वो नेचुरली जो है वो करेंगे ही। अच्छा, और परवरदिगार दुआ करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत व शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम साले बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। यानी माँ बाप बाज़ औक़ात बुढ़ापे में इतना जिच कर देते हैं कि इंसान के दिल में नेगेटिव जज्बात पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनको अपने दिल में ही रखो, ज़बान पे मत लेके आओ और साले बनकर रहो, तो अल्लाह ताला भी दरगुजर करने वाला है। रिश्तेदार को इसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अब फजूल खर्ची जब तुम करते हो तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, इसलिए ख़ास तौर पर फजूल खर्ची में ये आता है बग़ैर ज़रूरत के खर्च करना, और इसके अलावा जहाँ पे 10 रुपये खर्च करने चाहिए वहाँ पे 50 रुपये खर्च करना, ये भी फजूल खर्ची में आता है। तो अगर उनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नरम जवाब दो। यानी अगर कोई तुमसे मदद मांगने के लिए आता है, तुम उसको मदद देने की पोजीशन में नहीं हो, लेकिन लोग ये समझते हैं कि तुम बहुत खुशहाल हो, तो उनके साथ नरमी के साथ मामला करो, उनको झड़को नहीं। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांधो, ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। यानी कि बखीली ना करो कि ज़रूरत के चीज़ें जो हैं ना खुद इस्तेमाल करो और ना अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करो, और इसी तरह ना ही इसके अपोजिट रवैया करो कि बस पैसा आया नहीं और उसको आग लगाई नहीं। तो दोनों रवैये जो हैं वो अल्लाह ताला को नापसंद हैं। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। अब कत्ल से मुराद ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया तो उसको कत्ल ना करो, ये जो अबॉर्ट करना भी इसमें ही आ जाता है। और आम तौर पर जो है यही कहती हैं इतनी महंगाई हो गई है, स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, तो क्या करेंगे। तो मतलब अफलास के डर से ही ना, हालांकि अल्लाह ताला जो है वो बरकत देने वाले हैं रिस्क में, और दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। अच्छा, इसमें अबॉर्ट करने से मना किया गया है, फैमिली प्लानिंग से नहीं मना किया गया कि कोशिश करो कि मतलब अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो तुम उस स्टेज तक ही ना हो, लेकिन औलाद एक दफ़ा अगर रहम में भी आ जाती है तो वो फिर कत्ल में आ जाता है। जिना के करीब ना भटको, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता। अल्लाह ताला को पाकीज़गी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जिना को अल्लाह ताला ने मना किया है। कत्ले नफ्स का इर्तिकाब ना करो। जिना के बाद जो है फ़ौरन कत्ल का जिक्र आया और इसके बाद जो है माल का जिक्र आएगा। तो कत्ल की दो ही वजूहात होती हैं, एक तो बेरागवी होती है और उसके बाद होता है माल की मोहब्बत, बीच में भी कत्ल आगे आएगा। तो कत्ले नफ्स का इर्तिकाब ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है। तो हलाल कौन सा है कत्ल करना? एक तो 5 कत्ल हमने देखे थे, कातिल को कत्ल करना,
حربی کافر کو قتل کرنا، یعنی میدان جنگ میں جو دشمن آپ کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے اس کو قتل کرنا، شادی شدہ زانی کو قتل کرنا، اور اس کے بعد مرتد کو قتل کرنا، اور پھر جو اسلامک حکومت کا تختہ الٹنا چاہے اس کو قتل کرنا. یہ قتل حلال ہے، لیکن یہ بندوں نے نہیں کرنے، یہ حکومت وقت کرے گی ان کو قتل. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے گی. یعنی کہ قاتل کے وارثوں کو یہ حق ہے کہ اپنے مقتول کے قتل کا بدلہ لیں، لیکن وہ بندہ جب ان کے حوالے ہو جاتا ہے تو اس کا یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی ٹانگیں کاٹیں تو پھر اس کے کان کاٹیں تو پھر اس کے ناک کاٹیں. ایسا کرنے کا اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. یعنی مال بھی آ گیا نا، قتل کے اوپر آ گیا زنا اور قتل کے نیچے آ گیا مال. عہد کی پابندی کرو. دیکھیں بار بار قرآن میں عہد کی پابندی کا ذکر ہے. بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس. تو یہ جو کھوج لگائی ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، یہ سخت ناپسند ہے اسلامک کلچر میں. کیونکہ ہر ایک سے جو ہے وہ سوال ہوگا، آنکھ سے بھی اور کان سے بھی اور دل سے بھی. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑی کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی کہ تکبر کا رویہ اختیار نہ کرو کہ تمہارے تکبر سے چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی اور نہ تم پہاڑوں تک پہنچ جاؤ گے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی اولاد تجویز کرتے تو وہ بیٹیاں ہی تجویز کرتے تھے. تو اس بات پر گرفت ہو رہی ہے. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی پکڑ کے ان کے کانوں کو لگایا تو ان میں سے پھر وہ آواز آ رہی تھی، جیسے گھوں گھوں کی جو آواز ہوتی ہے نا، جیسے ہمیں سپیوں سے بھی آیا کرتی، شیل سے آیا کرتی تھی، تو اس طرح کی آواز. تو حضور نے کہا کہ یہی ان کی جو ہے وہ تسبیح ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. حمد بھی اور تسبیح. ابھی آغاز کس سے ہوا تھا؟ تسبیح سے، سبحان اللہ سے، اور آگے جو ہے وہ پھر حمد کا ذکر آئے گا. مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے.
جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ جن کے دل ایمان نہیں لاتے ان کو قرآن کو سننا بھی پسند نہیں آتا، تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور کہیں سے جب ایک خدا کی بات ہوتی ہے تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ایک ہی خدا سے دولت بھی مانگے، ایک ہی خدا سے اولاد بھی مانگے، ایک ہی خدا سے ہم کیسے ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں، اور پھر ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، یعنی کہ جاسوسی کرتے ہیں، تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یعنی آپس میں بھی بیٹھ کے جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں مشرک لوگ، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، یعنی مذاق اڑا اڑا کر، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ان کو بہت مختصر محسوس ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ قرآن میں بار بار جو ہے وہ اچھی بات کرنے کا حکم آیا، بار بار۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ انسان نے اگرچہ اتنی دریافتیں کر لی، لیکن اس کے باوجود ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نئی مخلوق جو ہے وہ دریافت ہوتی ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ قرآن میں بار بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اس کو زبور دی، میں نے اس کو زبور دی۔ اور وعدہ الست جب لیا جا رہا تھا تو حضرت آدم نے دیکھا کہ ان کی اولاد میں ایک شخص کا چہرہ بہت زیادہ روشن ہے، تو انہوں نے پوچھا کون ہے یہ شخص؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ حضرت داؤد ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مطلب میری اولاد میں سے کوئی خاص بندہ معلوم ہوتا ہے، تو میری زندگی کے 40 سال اس کو دیے جائیں۔ اب پتہ نہیں یہ روایت ہے یا یہ صحیح بات ہے، تو لیکن قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ داؤد کو تو ہم نے زبور دی تھی، داؤد کو تو ہم نے زبور دی تھی۔ شاید عربیوں کو کیونکہ اپنی زبان دانی پہ بہت تھا نا، اور زبور کی بھی کہتے ہیں لینگویج جو ہے نا وہ بڑی مطلب بیسٹ لیریکل جو ہے نا وہ کلام جو کہا جا سکتا ہے وہ زبور میں تھا۔ ہم کے ترانے تھے نا، تو پھر وہ اتنے بہترین ہوں گے، بہت بہترین کہ ہر چیز وجود میں آ جاتی تھی۔
ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کار ساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اب یہ دوسری دفعہ آ گیا ہے وسیلے کا جو ہے وہ ذکر۔ پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے پڑھا تھا وسیلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، یہ وسیلہ ہے، یا اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، یہ وسیلہ ہے۔ تو اس کی قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو تلاش کرو اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ یہ جو ہمیں ویسے کہ فلانے کے وسیلے سے فلانے کے وسیلے سے وہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، تو وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ذکر ہے قیامت کا، کہ قیامت کے وقت ہر بستی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، یا وقتاً فوقتاً مختلف بستیاں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ دونوں ہی صحیح ہیں۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ نشانیوں سے مراد یہاں پہ معجزے ہیں، کہ اسی لیے اب ہم معجزے نہیں بھیج رہے، کیونکہ ہم پہلے معجزے بھیج چکے ہیں لیکن لوگ ایمان نہیں لے کے آئے اور ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ معجزے اس لیے بھیجتے ہیں کہ دیکھ کر ڈریں کہ اگر اب انکار کیا تو ہلاکت مقدر ہوگی۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہ جو کچھ ابھی ہم نے تم کو دکھایا ہے، یعنی کہ معراج، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، زقوم کا درخت، جس کے بارے میں یہ تھا کہ جہنم کی تہہ میں سے نکلتا ہے، تو پھر یہ بڑا ہنستے تھے کہ لو بھائی جہنم میں آگ ہوگی اور وہاں پہ درخت اگ رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے ان کو ایک جو ہے فتنہ بنا دیا تھا اس درخت کو۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے خونی کر ڈالوں۔ بس تھوڑے سے لوگ مجھ سے بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے حال جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ تمہیں اس میں معجزہ نہیں نظر آتا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔
اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ. یعنی کہ پانی میں تو تم اللہ کو پکارتے ہو, خشکی میں آ کے اللہ کو بھول جاتے ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں عذاب نہیں دے سکتا؟ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے اور تم کو دھسا بھی سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے؟ یعنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک دفعہ تم سمندر میں گئے ہو پھر نہ جاؤ گے, تم دوبارہ بھی جا سکتے ہو, اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. یہ تمہاری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی. تو بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سواری کرنے والا بنایا ہے اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. پاکیزہ چیزوں سے مراد کیا کہ رزق کا پاکیزہ حصہ تم کھاتے ہو, پھل خود کھاتے ہو, چھلکے کس کو دیتے ہو؟ جانوروں کو دیتے ہو. گندم کے دانے تم کھاتے ہو اور اس کا بھوسا جو ہے وہ کوئی اور کھاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. مخلوقات میں فرشتے ہیں, ان سے سجدہ کرا دیا, اور اس سے بڑھ کر کیا فوقیت ہوگی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا, یعنی کہ اس نے عقل کی آنکھ سے جو ہیں وہ معجزے نہیں دیکھے, وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. یعنی کہ طرح طرح سے کہتے تھے ذرا ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں یا کوئی اچھا کلمہ کہہ دیں. تو بہت کوششیں انہوں نے کی. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے. یعنی انسان ایک ہی طرح کی بات سن سن کے جو ہوتا ہے پھسل جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط رکھا تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے, کیونکہ آپ کو تو معراج میں قدرت کی نشانیاں دکھا دی گئی تھی نا, تو اس لیے آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. تو مکہ والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو 70 تو مارے گئے, اور باقی لوگ جو اسلام لائے تھے وہی بچے, خود بھی زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے. 10 سال ہی لگے ان کو بھی نکلنے. بالکل یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو, کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. اب مشہود ہوتا ہے سے کیا مراد ہے؟ مشہود تو پھر وہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فرشتوں کی, تو دونوں فرشتے موجود ہوتے ہیں, نئی ڈیوٹی والے بھی اور پرانی ڈیوٹی والے بھی, فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اور مشہود ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ فرشتے تو گواہ, وہ تو پھر عصر کے وقت بھی ہوں گے, لیکن یہاں پہ
خاص طور پر فجر کا ذکر آ رہا ہے. اصل میں فجر کا وقت عبادات کے لیے مخصوص ہے اور جو عصر کا وقت ہے نا وہ تعلیم کے لیے مخصوص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا عصر کے بعد پھر اپنے ازواج کو تعلیم دیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ہے وہ عصر کے بعد جی درس ہوتے ہیں. جی جی درس کا وہی ٹائم ہے. اور اسی طرح سے فجر کے بعد اشراق تک سن رائز تک جو ہے وہ ٹائم بھی درس کے لیے مخصوص ہے. وہاں پہ ابھی بھی قرآن کی تعلیم کا جو ہے نا یہی 2 ٹائم. اور رات کو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے نفل ہے. یعنی نفل سے مراد تو ہوتا ہے نا زائد. تو ہمارے لیے زائد ہے کہ اگر ہم فرض ادا کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے تہجد پڑھنا گناہ کا نہ پڑھنا گناہ کا باعث نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد فرض تھا. نفل جو تھے نا تہجد کے وہ زائد فرض کی کیٹیگری میں تھے. تو وہ زائد فرض ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا. تو میں مقام محمود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعلیٰ ترین مقام, اس کے بعد پھر وہ نیچے درجے آتے جائیں گے, لیکن اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ مقام محمود ہے, جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے عطا کرے گا. اچھا, معراج کے بارے میں ایک بات میں کہنی بھول گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عام انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پتہ نہیں مریخ تک اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے, تو میرا جو محبوب ترین بندہ ہے وہ پیچھے رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معراج ایسی جگہ دکھا دی جہاں پہ کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. پہلے آپ نکلتے ہیں تو نکلتے وقت دعا مانگنی چاہیے نا, وہاں پہنچنے کی دعا بعد میں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ پہلے پہنچنے کی دعا ہے, بعد میں جو ہے وہ جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں کی دعا ہے. تو اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں. خیال تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو سچائی ثابت ہو چکی تھی, اب دعا اس لیے مانگ کہ میں مدینہ میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی میرا سچائی کا ہی مقام ہو جیسا کہ یہاں پہ سچائی کا مقام تھا, اور یہاں میرے جانے کے بعد بھی میرا نام جو ہے وہ صادق و امین سے ہی لیا جائے. اس میں کوئی خیانت کا لفظ, یہ ایک خیال میں بیان کر رہی ہوں, لیکن بندہ چونکتا ضرور ہے کہ سچائی سے لے جا اور سچائی سے پہنچا, لیکن یہاں پہ الٹ آیا ہے. اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے, سلطان النصیرہ. اس سے مراد ہے کہ اتھارٹی مجھے ملے, کہ مکہ میں تو مجھے اتھارٹی حاصل نہیں تھی, لیکن اب جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ بھی میرا صدق کا مقام صدق ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتھارٹی بھی حاصل ہو. جہاں پہ آپ وزٹ کر رہے ہیں نا داخلے کی اس لیے ہے کہ جس شہر میں بھی آپ داخل ہوں یا نئی جگہ پہ داخل ہوں اور پھر وہاں سے جب نکلیں نہیں میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں میں جاؤں وہاں سے سچائی کے ساتھ میں رہوں. کی دعاؤں میں یہی وہ یعنی کہ آپ یعنی سفر پہ جا رہے ہیں, جس جگہ داخل ہو رہے ہیں اور جہاں سے پھر آپ واپس آئیں تو وہ دونوں جگہ سے جو ہے, اور وہاں کا جو بھی اقتدار ہو وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی. تو اب یہ کیا حضور جب پھر مدینہ میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر حکومت بھی عطا کر دی, اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے خانہ کعبہ میں سے بتوں کو توڑ توڑ کر گرا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی جو ایمان لے آتا ہے اس کا تو دل اور زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے, لیکن جن کے اندر پہلے ہی گندگی بھری ہے ان کی گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے, بجائے جھکنے اور شکر گزاری کرنے کے اکڑنے لگ جاتا ہے, شو آف کرنے لگ جاتا ہے.
اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، اس کو امید ہی نہیں رہتی کہ یہ جو آزمائش ہے میرے سے دور ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یعنی جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو درست ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، فیصلہ تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ درست راستے پر ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ کفار مکہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعی نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ دو باتوں کا جواب دے دے اور ایک کے بارے میں معذرت کر لے تو وہ نبی ہے، اگر وہ تیسری بات کا بھی جواب دے گا تو وہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو دو باتوں کا جواب تو دے دیا، اصحاب کہف کا جواب بھی ابھی آگے آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ کس چیز کا جواب دیا تھا؟ ذوالقرنین کا۔ تو لیکن اس کے بارے میں پھر حضور نے معذرت کر دی، اور یہ یہاں پہ آ گیا یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ علم سے کم ہی بہرا کیا ہے تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا۔ یعنی اب ہر وقت ہمیں سننے میں آتا ہے نا وہ وائرس، کسی نے دیکھا ہے وائرس کو؟ تو اسی طرح ہمارے ذہن میں، آنکھوں میں ہمیں وہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی کہ ہم اس کے بارے میں سمجھ ہی سکیں۔ تو اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ روح کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، اور اس طرح سے ان کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ نبی ہی ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کو حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یعنی جو قرآن جو ہم نے آپ پر بھیجا اس کو ہم بھلوا دیں تو آپ کیسے اس کو واپس لے کے آ سکتے ہو؟ نہ کوئی اور آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ اس کو واپس دلا دے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لیا، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والا انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی یہ ساری چیزیں دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اس کمی سے پاک ہے کہ وہ یہ سارا کچھ نہ کر سکے، لیکن میں تو ایک انسان ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔
ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے خزانے ہیں اور بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے۔ انسان کو کوئی خزانہ ملتا ہے تو اس کو اس کے بڑھنے کی امید تو نہیں ہوتی، تو پھر اس ڈر سے وہ خرچ ہی نہیں کرتا کہ وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو سری طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی کسی مقصد سے نازل کیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ اب ایک اعتراض تھا کہ حضرت موسیٰ کو تو پوری کتاب ایک وقت میں دی گئی تھی، تو آپ پوری کتاب ایک وقت میں کیوں نہیں لاتے؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ دیا گیا کہ اس کو ضرورت کے مطابق نازل کیا گیا۔ اگر کوئی مصیبت آتی اور تمہیں پوری کتاب دے دی گئی ہوتی اور تم بیٹھ کے پھر اس مصیبت کا حل ڈھونڈنے لگتے، اس طرح تو تم پوچھتے اور تمہیں اس کا حل جو ہے وہ فوری طور پر مل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں مصلحت تھی کہ ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہن نشین ہوتا رہے، یعنی کہ حفظ بھی ہوتا رہے اور عمل میں بھی آتا رہے، اور جو ہے وہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہے، تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ اور ہم نے اسے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سجدہ اس میں ہمیں سب سے پہلے وہ آتے ہیں نا نجاشی یاد آتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کی ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں نا تو نجاشی نے جب قرآن کو سنا تو ان کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوں سے بھر گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی یا رسولوں پر نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ یوزلی قرآن کے ہی قرآن کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہی مسلمان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر،
وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی, ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے بعد رحمان کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام ہی رحمان ہے, اور رحمان کے نام سے یہ پھر بڑا چڑھتے تھے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے, اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو, اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. اب اس میں یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا, یعنی کہ سنا دیا گیا کرسچنز کو, اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے. اس میں پھر زرتشت لوگوں کو بھی سنا دیا گیا, کیونکہ وہ دو معبودوں کو مانتے تھے نا, ایک کو پتہ نہیں کیا زرتشت لوگ, ایک برائی کا خدا یعنی کہ وہ تو پھر شیطان ہی ہو گیا, اور ایک اچائی کا نام مجھے اب بھول گئے ہیں, اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو. کسی کا پشتبان ہونے کا مددگار کس کا ہونا چاہیے؟ جس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں تو کوئی کمزوری نہیں کہ کوئی اس کا مددگار ہو. اور پھر یہاں پہ ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. یہاں پہ دو کل کا ذکر تھا نا, آخری دو کل, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ, ایک تو یہ ہو گیا کل, اور دوسرا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. جی دو کل. ابھی میں نے اس کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا نا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی دو کل آئیں گے, اور آگے سے پھر ابھی سورہ کہف میں بھی دو کل آئیں گے, آخر میں ہی آئیں گے وہ بھی, اور دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, کہ جس نام سے بھی تم پکارو گے اس کے لیے اچھے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. الحمدللہ. آدھا نہیں, ابھی تو 15واں تو نہیں پڑھا جی نہیں, ابھی 15واں ختم ہوگا. ابھی جی جی ابھی شروع نصف ہو گیا ہے نا وہاں پہ جہاں پہ یہ تھرڈ کوارٹر چل رہا ہے اس کا. جی اب میں اس کو آج 15واں سپارہ تو کمپلیٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. ہاں اس کا انٹروڈکشن تو میں نے کرا ہی دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا, اور انشاءاللہ نہیں کہا. تو پھر 15 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی. لوگ آ کے پوچھ رہے تھے کہ آپ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں, لیکن آپ کے پاس تو کوئی وحی نہیں آئی تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو پھر ساتھ میں یہ کہا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کروں گا, بلکہ کہا کرو کہ انشاءاللہ میں کروں گا. اب اس میں جو ہے ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کمپلیٹ ہوتی ہے سبحان اللہ کہنے سے اور الحمدللہ کہنے سے. تو سبحان اللہ جو تھا وہ تو بنی اسرائیل میں آ گیا, اور یہاں سے اس کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ الذی سے ہو رہا ہے. اس کا اینڈ ہو رہا تھا الحمدللہ, اور اس میں بھی کہا گیا تھا, اینڈ پہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو, تو اس کے جواب میں جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ اس سے ہو رہا ہے. اس کا اسی میں ہی آ گیا تھا.
साल था मेरा ख्याल है। अच्छा, आज वो मैंने 12 मक्का में जब रहाइश थी ना हम वैसे तो जनरली हमें यही है कि मेराज पे वो आखिरी सालों में गए थे, लेकिन आज जब मैं 2-3 जगह पे मैंने जब सुना ना इनके बारे में, तो उनमें ये था कि ये बीच के ज़माने की सूरतें हैं। उसमें आज उन्हें नाम भी दिया कि 4 सूरतें मेरे पहले ज़माने की सूरतें हैं, बनी इसराइल और सूरह कहफ, और उसके बाद सूरह मरियम और सूरह ताहा। तो आज उन्हें इनके 2 नाम भी दिए हैं, लेकिन इसके मफहूम से तो हमें यही बताया गया था कि ये हिजरत से थोड़ा पहले नाज़िल हुई। वो मौलाना मौदूदी साहब ने उसका ना वो दलीलें कुछ दी हैं सूरह अल नाम, और उनके कुछ आयात का रेफरेंस है कि ये क्योंकि उसकी है, तो वो एक लंबी बहस है। वो फिर जब हम तफसील से पढ़ेंगे ना तो उन पे डिस्कस करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ में 4 वाक़यात हैं और इंसान के जो 4 फितने हैं उनके बारे में जो है बताया गया है, और उनसे बचाव की सूरत बताई गई है। सबसे पहला फितना उसके दीन का फितना है, उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने गार में पनाह ली। उसके बाद दूसरा फितना माल का फितना है, तो माल के फितने से बचने के लिए जो गार है वो अल्लाह ताला की किताब है। फिर तीसरा फितना जो है इल्म का फितना है, वो भी इल्म भी लोगों को फितने में मुब्तला करता है। उसके लिए फिर हज़रत मूसा की कहानी जो है वो सुनाई गई, और फिर इस तरह से एक आयत थी, हर इल्म वाले के ऊपर भी एक इल्म वाला होता है। तो कुरान जो है उस फितने से बचने के लिए भी हमें ट्रेनिंग दे रहा है। और फिर चौथा फितना जो है वो इक़्तिदार का फितना है। 2 कैरेक्टर्स है ना, एक फिरौन का कैरेक्टर है जो कि कहते हैं, कहा जाता है कि क़यामत तक का बुरा तरीन जो है शख्स वो फिरौन था। इसके मुकाबले में फिर ज़ुल्करनैन का किरदार जो है वो पेश किया गया है कि वो भी इक़्तिदार का मालिक था, लेकिन वो अपने इक़्तिदार को भलाइयों के लिए इस्तेमाल करता था। और बीच बीच में से फिर हमें 4 वो भी मिलते हैं, क्या कहते हैं, खुतबे भी मिलते हैं। 4 कहानियाँ और 4 खुतबे। और इसमें जो हमारे लिए पनाह गाह है ना, वो अल्लाह की किताब है। और इसकी मिसाल बड़ी अच्छी किसी ने, नुमान अली ख़ान ने दी कि शदीद सैलाब है और एक बहुत गहरा मजबूत दरख्त जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप अगर उस दरख्त को चिपट जाओगे तो आप उस सैलाब से बच जाओगे, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप उस सैलाब में बह जाओगे। तो आज के हालात जो है एक सैलाब की मानंद ही हैं। अगर हमने अपने आप को कायम रखना है तो हमें फिर कुरान के साथ ही ऐसे चिपकना होगा जैसा कि एक दरख्त से चिपकना। जी, बहुत खूबसूरत मिसाल है, बहुत मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। पिछली सूरत का इख्तिताम भी यही हो रहा था ना कि अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया, और यहाँ फिर इनको आगाह किया जा रहा है कि अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया। इस बात का ना इन्हें कोई इल्म है और ना इनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती है, ये महज झूठ बकते हैं। अच्छा तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम उनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। अभी यहाँ हुजूर हो के आए थे ना, मिराज से देख के आए थे कि क्या अंजाम होगा अल्लाह ताला की तालीमात को ठुकराने वालों का। और मक्का में कौन आबाद थे, सारे इनके रिश्तेदार ही आबाद थे। तो सख्त दुख होता था कि ये भी मान नहीं लाया, ये भी मान नहीं लाया। तो अल्लाह ताला ने इनके रवैये को थोड़ा सा चेक किया कि इन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ
پیغام پہنچانے کی ہے، زبردستی ان کو مسلمان بنانے کی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ وہی کفن ہی لے کے جاتا ہے نا، باقی جو کچھ جمع کیا تھا ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت رکھی ہوئی ہے کہ اس چیز کے لیے جو کہ ہم نے پیچھے چھوڑ جانی ہے، ہم اپنی آخرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہمارے کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو افنا غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ ڈلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اس زمانے میں ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان لوگوں کو زندہ کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے والوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت کا بنائیں گے
کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ ان کی تعداد کا لوگوں کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لوگوں کو فوکس رہنا چاہیے، جو مقصد ہوتا ہے اس پر توجہ رہنی چاہیے، نہ کہ بے فضول باتوں کے اوپر اپنی انرجی کو اور وقت کو ضائع کیا جائے۔ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور سے پوچھا گیا اصحاب کہف کا قصہ سنائیں، انہوں نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اس پر پھر 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور پھر 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بھی سنایا، اور ساتھ میں یہ تاکید کی کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ کل میں یہ کروں گا، جب تک کہ ساتھ یہ نہ کہو کہ اگر اللہ چاہے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ یعنی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بے نیاز ہیں، کیونکہ پھر ہمارے دلوں میں بھی وہی بے نیازی جو ہے وہ آنے لگ جاتی ہے۔ اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے اسے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بڑی بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلسو دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا بھی منع ہے، یعنی گولڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ریشم بھی منع ہے، اور جنت میں یہ چیزیں جو ہیں سب کو دی جائیں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا
اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جد تھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ ساری کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے دیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں اور نہ ان پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے
کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو اس چیز نے روک دیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ سنگم کے پاس پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، جیسے اب تو میری طرف سے تو آپ لیجیے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ چلیے اب باقی پھر اب اچھا، اس کا لب لباب جو ہے نا، جن کو تو پہلے پتہ ہے اس کہانی کا ان کو تو پتہ ہے، باقیوں کو شاید نہیں سمجھ آ رہی ہوگی۔
حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ بھی علم والا دنیا میں کوئی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، حالانکہ انہوں نے غلط بات نہیں کہی تھی، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس وقت وہ سارے زمانے میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ایک شخص اور بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اس سے ملنے کا اور اس سے علم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پہ دو دریا ملیں گے وہاں پہ اس شخص سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ چل پڑے اور پھر وہاں پہ جا کے اس شخص سے ملے اور اس شخص سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ اور پھر ان کا سفر جو شروع ہوا تو پہلا ہم نے کشتی والا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے کشتی کا ایک تختہ جو تھا وہ توڑ دیا، تو حضرت موسیٰ وہ کیسے چپ رہتے، فوراً بول پڑے کہ یہ کیا کیا آپ نے۔ تو حضرت خضر کا نام آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے اور شاید حدیث میں بھی خضر کا نام نہیں ہے، بہرحال جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں خضر کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں آئندہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھوں گا۔ پھر آگے بڑھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا، تو انہوں نے کہا آپ نے خام خواہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تو اس پر خضر پھر ناراض ہو گئے کہ آپ خاموش نہیں رہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے معذرت کر لی۔ اب آگے ہم پھر کل دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا یا اللہ، اور نیک نصیب بنا، ان کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما، ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو مکمل صحت زندگی اور تندرستی عطا فرما دے، ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ پاک تمام مومن مسلمانوں کو جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادوں، ہمارے استادوں کی مغفرت فرما دے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دے۔ بہترین دعائیں تو ہمارے حق میں قبول فرما لے، ہم سب کی تیری مرادیں پوری فرما دے، مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت اور سلامتی نازل فرما، ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں لینا، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھنا، اور خاص کر بہترین دعائیں ہماری بہن عالیہ کے حق میں قبول فرما جس نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ یا اللہ پاک میں ان تمام دعاؤں کو تمام امت کے لیے قبول فرما لے، اور ہمارے ایمان، جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما، اور جو دعائیں ہم سے مانگنے سے رہ گئی انہیں بھی تمہارے حق میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اوکے جی، اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔